کہتا ہے ممتاز قادری صاحب نے جو عمل کیا ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ اسلام میں گستاخ رسول کی کیا سزا ہے؟ گستاخ رسول اسلام میں واجب القتل ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل ایمان کا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہیں ہے، دھرتی اسے قبول نہیں کرتی، کسی اور کا تو کیا کہنا۔ ایک شخص نصرانی تھا، مسلمان ہو گیا اور کاتب بن گیا، لکھا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ اس نے نصرانیت کو قبول کر لیا، مر گیا، اس کو زمین میں دفن کیا گیا۔ اگلے دن وہ لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے، تو کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آپ کے ساتھیوں کا کام ہے، تو گڑا زیادہ گہرا کھود کے اسے پھر دفن کر دیا، دفن کر کے چلے گئے، زمین نے اس کو پھر باہر پٹک دیا۔ اگلے دن آ کر دیکھا تو ان کے ساتھی کی لاش پھر باہر پڑی، کہنے لگے لگتا ہے کہ آج رات پھر وہ آئے اور دوبارہ ہمارے ساتھی کی لاش کو نکال کے باہر پھینک کے چلے گئے۔ انہوں نے مزید گہرا، جتنا وہ گہرا کر سکتے تھے اتنا گڑا کھودا، اور اس مرتد کو، گستاخ رسول کو، جو واپس جا کے کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا جاتا، بھئی میں نے جو 4 لفظ لکھ کے دیے ہیں نا بس وہی اس کو یاد ہے، وہی لوگوں کو سناتا رہتا ہے اور کچھ نہیں جانتا، وہ پیارے حبیب کی توہین کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے تیسرے دن دوسری بار اس کو مزید گہرا گڑا کھود کے دفنا دیا کہ اب کوئی انسان اس کو یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکے گا۔ جب واپس آئے تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا، وہ باہر پڑا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام نہیں، یہ عرش والے کا انتقام ہے، جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے زمین بھی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ پیارے نبی کی عزت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، رب کے جانور بھی محمد کریم کے لیے انتقام لیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی پادری پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا، قریب ہی ایک کتا بندھا ہوا، تاریخ میں آتا ہے وہ کتا اچھلا اور اس پادری کو نوچ لیا، لوگوں نے چھڑایا اور کسی نے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس لیے رب کا یہ کتا تیرے اوپر بھونکا ہے، اس نے حملہ کیا۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں اشارہ باتیں کر رہا تھا نا، تو میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہوا تو یہ کتا تیش میں آگے ڈر گیا کہیں مجھ پہ نہ حملہ ہو رہا ہو، اس نے جوابی حملہ کر دیا، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لگا رہا۔ جب اس نے دوبارہ گستاخی کے الفاظ کہے، تاریخ گواہ ہے اس کتے نے اپنی رسی چھڑائی اور جمپ لے کے اس پادری کے گلے سے اسے پکڑا اور اس وقت تک جھنجھوڑتا رہا جب تک وہ مردود مر نہیں گیا۔ پیارے نبی کی شان، پیارے نبی کے گستاخ کو نہ زمین برداشت کرتی ہے نہ رب کے جانور برداشت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ گستاخ رسول کی سزا شریعت محمدیہ میں قتل ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کر رہے، فتح ہو گیا، آپ نے کچھ گستاخوں کے نام بتائے، یہ جہاں بھی ملے ان کو مار دو۔ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے میں ہوں، بیت اللہ امن کی جگہ نہیں ہے، یہاں جنگ حرام نہیں ہے، حرمت والا شہر نہیں ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن نہیں پا جاتا۔ لیکن گستاخ رسول کے لیے اسلام کیا خبر دیتا ہے؟ اگر گستاخ رسول بیت اللہ کے غلاف میں لپٹ جائے، پیارے نبی فرما رہے ہیں جاؤ اس گستاخ کو مارو، تلاش کرو، قتل کرو۔ صحابہ نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا، آپ نے کہا اگر وہاں پر پاتے ہو تو وہیں پر مار دو، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں
صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا، بھیجا، فلاں کون ہے اس کا سر لے کے آئے گا، فلاں کا سر کون لے کے آئے گا۔ صحابہ گئے اور گستاخ رسول کو قتل کر کے آئے۔ ایک صحابی کی لونڈیا تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، پیارے نبی کی توہین کرتی ہے، یہ صحابی نابینا ہوتے ہوئے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیزہ اس کے سینے پہ ایسا مارتے ہیں کہ جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے۔ لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ اس کو میرا جو حق ہے اس کے اوپر، میں اس حق کی بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کھڑا ہو۔ وہ نابینا صحابی کھڑے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی توہین کر رہی تھی اور میں آپ کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکا، میرے 2 پھول جیسے بیٹوں کی ماں تھی لیکن میں اس کو نہ چھوڑ سکا۔ آپ نے کہا کوئی 2 چونچے لڑانے والے نہ لڑائیں، میں اس کے خون کو رائے گاں قرار دیتا ہوں، جو محمد کی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ لیکن اسلام نے کچھ معاملات عوام کے لیے رکھے ہیں، کچھ معاملات حکمرانوں کے لیے رکھے ہیں۔ حدود کا نفاذ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ شادی شدہ زانی سنسار کیا جائے گا، کون کرے گا؟ ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا اور پتھر لے کے اسے مارنا شروع کر دے؟ چور کے ہاتھ کون کاٹے گا؟ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے اور گنڈاسے سے کاٹ دے، چھرے سے کاٹ دے اور کہ جی کیوں کاٹا؟ چوری کر کے بھاگا تھا۔ اور اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دے کو کیوں جی اس نے فلاں مرا پڑا ہے، وہ قاتل تھا اور میں نے اس کے جواب میں قتل کیا ہے، کیونکہ اسلام میں قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو جواب کیا ملے گا کہ یہ ڈیوٹیاں تیری نہیں ہیں، یہ کام تیرے ذمے نہیں ہے، یہ کام کس کے ذمے ہے؟ حاکم وقت کے ذمے ہے، مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، مسلمان قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سامنے اس مجرم کو پیش کیا جائے، اس گستاخ رسول کو پیش کیا جائے، اس کی گستاخی ثابت ہو، علماء بیٹھ کے اس کے جملوں کو سنیں، اگر وہ واقعی گستاخ ہے قاضی اس کا خون، اس کا قتل جائز قرار دے گا اور وقت کا مسلمان حاکم اس کو قتل کرے گا۔ کوئی کہتا جی اگر وہ قتل نہ کرے تب بھی وہ اس کی ذمہ داری ہے، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام سے بعض ایسے اقوال بھی ملتے ہیں، ایسے افعال بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں کسی گستاخ رسول کو سزا دی، بغیر پوچھے سزا دی۔ جیسے بھی یہ 2 بچوں کی ماں کا قصہ آپ نے سنا، لونڈی کا آپ نے واقعہ سنا، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ نے کسی شخص کی گستاخی کو سنا، دیکھا اور بغیر امیر کی اجازت کے یا بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے اس پر حد قائم کر دی، تو بھائی وہ ایمان میں کون تھے؟ صحابہ تھے۔ وہ ایمان میں عدول تھے، سچے تھے، ان کا ایمان سچا، ان کی گواہیاں سچی، ان کے فیصلے سچے۔ آج کے دور میں اگر یہ دروازہ آپ کھول دو گے کہ ہر بندہ اٹھے اور گستاخ رسول کو قتل کر دے، تو یہاں تو گستاخ رسول کا جملہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے کسی سے ادھار لینا، اس طرح کے آپ نے اپنے ملکوں میں درجنوں واقعات دیکھے ہوں گے، کسی نے کسی سے ادھار پیسے لینے وہ نہیں دے رہا، کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی چند اوراق کو جلا کر آتے ہیں اور اس کے گھر کے اوپر رکھ کے لوگوں کے اندر شور کر دیتا ہے یہ توہین رسالت کر رہا ہے، گستاخ رسول ہے، اس نے قرآن پاک کو جلایا ہے، اور پورا گاؤں باہر نکلتا ہے اور انہیں مار مار کے ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے واقعات نہیں ہوئے کیا؟ سیالکوٹ کے وہ 2 حافظ بچوں کی بات بھول گئی جن کی لڑائی کسی بات پہ ہوئی اور ان کو رنگ کوئی اور پہنا کر گھسیٹ گھسیٹ کے مار دیا گیا؟ اگر یہ دروازہ آج کھول دیا جائے کہ ہر بندہ اٹھے اور گستاخ رسول کو قتل کرے، تو بھائی پہلا سوال کہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا یہ جملہ گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ کس عالم سے فتویٰ لیا گیا؟ یہ کس عالم کے سامنے پیش ہوا؟ اس پہ کس قاضی نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ اس کا جملہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے؟ یہاں تو انتقام لینے کا آسان ذریعہ ہے۔ فرقہ بندی کا بت اتنا بڑھ چکا ہے، فرقہ واریت کا بت اتنا بڑا ہو کر پوجا جا رہا ہے کہ آج اگر کوئی ایک گروہ دوسرے فرقے میں نہیں ہے، دوسرے فرقے والے کو ایک ہی جملہ یاد ہے، گستاخ رسول۔ میری بات آپ سمجھے جس بات میں کہہ رہا ہوں،
اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، میں تو انتہائی گناہگار انسان ہوں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں، اور دلائل کی بنیاد پہ جو بات کہتا ہوں اس کے پیچھے ثبوت ہوتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب ایک پروگرام کے اندر خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ایک عوام الناس میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، قادری صاحب میرا پورا گاؤں گستاخ رسول ہے۔ اب جب بریلوی کو یہ کہے گا کہ میرا گاؤں گستاخ رسول ہے تو دو معنی ہو گئے، یا وہ گاؤں دیوبندیوں کا ہے یا وہ گاؤں اہل حدیثوں کا ہے، یا وہ گاؤں دیوبندیوں کا ہے۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی بھی گستاخ رسول ہے اور اہل حدیث بھی گستاخ رسول ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب میرا پورا گاؤں گستاخ رسول ہے۔ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اللہ سے ڈر، تیرے گاؤں میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ تیرے گاؤں میں کوئی 90 سال کی بوڑھی اماں نہیں ہے، وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ آج تو گستاخ رسول کے جملے کو اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرقہ واریت کے بت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی پہ فتویٰ لگاتا ہے، بریلوی اہل حدیث پہ لگاتا ہے، شیعہ سب پہ لگاتا ہے، سب شیعوں پہ لگاتے ہیں۔ یہاں تو فرقہ واریت کی جنگ ہے، ہر گروہ دوسرے گروہ کو گستاخ رسول سمجھتا ہے، ہر پارٹی دوسری پارٹی کو گستاخ رسول سمجھتی ہے۔ اگر یہ اختیار عوام کو دے دیا جائے کہ ہر کوئی اٹھے اور گستاخ رسول کو قتل کرے تو پھر خانہ جنگی نہیں ہو جائے گی ملک کے اندر؟ یہ عوام کا اختیار نہیں۔ ممتاز قادری صاحب نے جو کیا وہ ایک شخص تھا عوام میں سے، نہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا، نہ معاملہ جج کے پاس پیش ہوا، نہ معاملہ حاکم وقت کے پاس پیش ہوا، اٹھے اور اس نے وہ کام کر دکھایا۔ اور پھر مولویوں کو شے مل گئی۔ کوکب نورانی قادری صاحب کی پارٹی کا ایک مولوی، وہ اہل حدیث اور دیوبندیوں دونوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قادری کے جنازے میں وہ بھی آئے تھے جو خود گستاخ رسول ہیں، اور دوسرے بھی آ گئے جو خود گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی پہنچ گئے ٹھیکیدار بن کے۔ سن لیں، وہ ان کو بھی کان ہو جانے چاہیے۔ سنی اب جاگ رہے ہیں اور اللہ ان کو جگائے رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادری کے جنازے میں وہ بھی آئے جو خود گستاخ رسول ہیں، کئی اہل حدیث مولوی بھی گئے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کئی دیوبندی مولوی بھی گئے۔ اب اس نے کہا کہ خیال رکھنا جنازے میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا، سنی قوم جاگ گئی، تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔ کیا معنی؟ یہ دھمکیاں نہیں ہے کہ اب سنی قوم جاگ گئی ہے، ہر گھر سے ممتاز قادری نکلے گا اور ہر گستاخ رسول کو مار دے گا۔ بھائی ان کے مذہب کے مطابق جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں، بشر انسان اولاد آدم میں سے ہے، یہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ اگر یہ اختیار عوام الناس کو مل جائے کہ فتوے لگاؤ، مولویوں سے فتوے لو اور فائرنگ شروع کر دو، تو ان کے مذہب کی بنیاد رکھنے والوں نے اہل توحید کو صرف گستاخ رسول نہیں کہا، اہل توحید کی مساجد کے بارے میں کیا کہا مجھ سے سنو۔ احمد رضا خان بریلوی، ملفوظات احمد رضا میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ وہابیوں کی مسجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب میں خان صاحب فرماتے ہیں کافروں کے گھر کی مانند ہے، مثل بیت کفار کے ہے وہابیوں کی مسجد، وہابیوں کی مسجد کفار کے گھر کی مانند ہے۔ یہ ابھی 1 مہینہ پہلے بلوچستان میں اللہ ہمارے شیخ ابو تراب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، سینئر نائب امیر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، ان پہ رحمت فرمائے، وہ مسجد بنا رہے بلوچستان میں، اور اسی طرح کے فتوے قادری صاحب کی کتابوں سے پڑھ کر، اپنے مولویوں سے سن کر، پنج پیریوں سے سن کر لوگ آئے اور آ کے ان کی مسجد پہ بارود فٹ کر کے دھماکے سے اڑا دی۔ یہ مانسیرا کے قریب ہمارے شیخ عمر خطاب حفظہ اللہ، جنہوں نے اپنی جیب سے، اپنی ذاتی پیسے سے مسجد بنائی، مانسیرا کے قریب ایک گاؤں میں مولویوں کے فتوے سن کے لوگ آئے، مسجد کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ حیدرآباد کے قریب
मुन्ना भाई हमारे इस दरस में आते हैं अक्सर, और अल्लाह की रहमत से इस दरस में आने के बाद उनके दिल में शौक पैदा हुआ। मैंने दरखास्त दी कि अपने इलाके में मस्जिद बनाइए, अल्लाह का घर बनाइए। उन्होंने मुझे वो तस्वीरें और वीडियो ला के दिखाई कि शेख आपके कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जाती जमीन पे किसी से 1 रियाल 1 रुपया चंदा नहीं लिया, अपनी जेब के पैसे से मस्जिद बनाई, और अहले बिदअत और अहले शिर्क खड़े हुए और मस्जिद को आग लगा दी। ये मानसेरा की मस्जिद में कुरान शहीद हुए। ये बलोचिस्तान की मस्जिद जो अल्लाह का घर बन रहा था, इन्हीं मौलवियों के फतवों से उसको जलाया गया, धमाकों से उड़ाया गया। ये फितना नहीं है कि आप जिसको मर्जी इख्तियार दे दें। उनसे कहा गया अहमद रजा खां बरेलवी साहब से कि अच्छा ठीक है, वहाबियों की मस्जिद तो काफिरों के घर की तरह है, उस मस्जिद में अगर अजान हो, कहा ना मस्जिद का कोई एहतराम है ना अजान का कोई एहतराम है। हाँ, जब अजान में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे हबीब का नाम सुनो, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल, उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो, वगरना ना उनकी मस्जिद ना उनका। जब ये फतवा आवाम पढ़ेगी, मदनी चैनल पे सुनेगी, सबज तोतों से सबज पगड़ी वाले बापों से सुनेगी, तो नतीजा क्या निकलेगा? हर बंदा दूसरे पे बंदूक नहीं तान लेगा, तो पाक वतन का क्या बनेगा? यही जंग जारी रहेगी, वो गुस्ताख, कोई कानून नहीं है। इस्लाम इस तरह की तबलीग नहीं करता, इस तरह का पैगाम नहीं देता। हदूद का निफाज मुसलमान हाकिम के हाथ में है। लेकिन आज तो मौलवियों ने मुमताज कादरी के इस फेल को सामने रख के अहले तौहीद को धमकी देनी शुरू कर दी कि हमारे सुन्नी जाग गए, बस सब बारियां हैं तुम सबकी। तो ये फितने का दरवाजा है, इसमें कोई शक नहीं। कोई हमारी गुफ्तगू को और रंग ना दे। गुस्ताख रसूल की सजा शरीयत मोहम्मदिया में कत्ल है, कोई दो राय नहीं, फाइनल बात है। उसको धरती पे जीने का हक नहीं रहता। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि इसका ये जुमला गुस्ताखी है या नहीं? ये उलमा फैसला करेंगे, ये काजी फैसला करेगा, और उसका निफाज अवामुन्नास के हाथ में नहीं होगा, उसका निफाज हाकिम वक्त के हाथ में होगा। उसकी सजा अगर वो नाविद नहीं करता, उसका मुजरिम भी वो हाकिम वक्त होगा, अल्लाह के यहां वही जवाबदेह होगा।